أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 78 تک کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ماقبل میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر جو زیادہ تر تذکرہ ہے عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید پر ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر جو زیادہ تر تذکرہ تھا وہ یہودیوں کے باطل عقائد کی تردید پر تھا۔ اور یہ بات بھی ماقبل میں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ البقرہ کی سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 83 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل نظریات کو رد کیا ہے، اور اس کے ضمن میں مختلف باتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ ماقبل والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، ان کی خرابیاں اور ان کی خباثتیں اور ان کی دلی جو چاہت کی باتیں تھیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پلٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ آخری جو بات بیان ہوئی تھی کہ ان کے 5 یا 6 قسم کے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے تھے، وہ غنڈے قسم کے بدماش، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اسلام سے ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ صبح کے وقت میں مسلمانوں کی مجلس میں جا کر اسلام قبول کریں گے، اور شام کے وقت میں ان کی مجلس میں جا کر منع کر دیں گے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر اپنے سابقہ مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مسلمان شک میں پڑ جائیں گے، اور اسلام کے بارے میں شک کرنے والا انسان وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی دلی تمنا بھی تھی، اور یہ ان کے مذموم مقاصد تھے یا عزائم تھے جن کو اللہ نے بیان کیا۔ اب یہ جو آگے والی آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں یا اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور چونکہ یہ مبارک صورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی آبادی بھی تھی، اور یہودی یمن سے آ کر مدینہ منورہ کے اندر آباد ہوئے تھے۔ یہ مدینہ کی مقامی آبادی نہیں تھی، بلکہ یمن سے یہ لوگ آئے تھے اور یہاں پر آ کر پہلے تجارت شروع کی۔ اس تجارت کے نتیجے میں یہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ یعنی کہ جو لوگ پہلے سے یہاں پر آباد تھے وہ مشرک مذہب والے تھے، یعنی قریش مکہ کا یا کفار مکہ کا جو مذہب تھا اسی مذہب کے ماننے والے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ لیکن یہودی چونکہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہاں پر مدارس قائم کیے، بیت المدارس کے نام سے ان کی وہاں پر یعنی تعلیم گاہیں بن گئیں۔ اور چونکہ پڑھے لکھے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر جو باقی لوگ تھے جو کفار مکہ کے مذہب پر تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس بنیاد پر ان لوگوں کی دھات ان کے دماغ پر بیٹھ گئی اور یہ لوگ ان کے ساتھ رہنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد تجارت کے اندر ان کو فائدہ ہوا۔ پھر انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنا ملازم رکھا، اور پھر وہاں کے مقامی لوگوں کو ملازم رکھنے کے بعد اس انداز سے آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے ان سے پورا کا پورا مدینہ منورہ وہاں کے علاقوں کو خریدا، ان کے کاروبار کو خریدا، اور اس کے بعد ان کو قرضہ دینا شروع کر دیا،
اور قرضہ بھی دیتے تھے سود پر، اور جب یہودی وہاں پر قرضے کا مطالبہ کرتے تو وہاں کے باسی قرضہ واپس نہ کر سکتے تو یہ مزید ان کی جگہ ان سے لے لیتے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کا کافی حد تک وہاں پر ہولڈ موجود تھا، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ اہل کتاب تھے، اور عیسائی لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آئے تھے، لیکن وہ یہودیوں کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے اندر تعداد کے اعتبار سے کم تھے۔ بہرحال ان کی خرابیوں میں سے کچھ خرابیوں کا ذکر ہوا، اور آگے والی آیات کے اندر ان کی ایک اور خرابی کا ذکر ہے۔ ان میں سے خرابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا، اہل کتاب سارے برے نہیں تھے، اہل کتاب سارے برے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ان کے اندر جو اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اہل کتاب سارے کے سارے برے لوگ نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، اور جو اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں سے ہیں، یہودی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہ یہودی مذہب کو ماننے والے، تورات کے ماہر تھے، اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ اہل کتاب میں سے کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی تھے۔ اہل کتاب میں سے جو اچھے تھے ان کے اندر صفات کیا تھیں، اور جو برے تھے ان کے اندر صفات کیا تھیں، وہ صفات کو اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیات کے اندر بیان کیا۔ ایک صفت اہل کتاب میں سے یہ تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو امانت میں خیانت کرتے تھے، یعنی بددیانتی کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک تاجر آیا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود نہیں تھے، یہودیوں کا علاقہ تھا۔ تو وہ تاجر آیا، اس زمانے کے اندر اس تاجر کے پاس جو سرمایہ تھا وہ 100 دینار تھا۔ ایک دینار ہوتا ہے 40 اوقیہ، اور ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، ٹھیک ہے، اور ایک درہم ہوتا ہے 3.5 ماشے کا۔ اگر موجودہ زمانے کے اندر اگر اس کا حساب لگایا جائے تو لگ بھگ یہ 20 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ کی رقم تھی، کیونکہ وہ دینار تھے، اور دینار سارے کے سارے سونے کے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی رقم لے کر وہ مدینہ منورہ تجارت کی غرض سے آیا، چونکہ پردیسی تھا، اور اس زمانے کے اندر دینار یا درہم یہ لوہے کے بنے ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، ان کو لے کر چلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو وہ جو باہر سے بندہ آیا تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اگرچہ اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہودی مذہب پر تھے، اس نے حضرت والا کے چہرے مہرے کو دیکھا کہ بزرگ شخصیت لگتی ہیں، تو وہ جو 100 دینار کی تھیلی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے حوالے کر دی، اور یہ کہا کہ مسافر ہوں اور یہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں، یہ امانتاً آپ رکھ لیں، جب مجھے چاہیے ہوں گے یا جب مجھے واپس جانا ہوگا میں آپ سے لے لوں گا۔ اب یہ 100 دینار کی رقم یعنی لگ بھگ 15 سے 20 یا 30 لاکھ روپیہ، اس کے لیے کوئی تحریری طور پر کوئی ثبوت بھی نہیں رکھا، اس بات پر کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا کہ میں نے 20 لاکھ روپیہ ان کو دیا، بلکہ فقط ظاہری فیض پر اعتماد کر کے کہ دیندار لگتے ہیں، اتنی بڑی رقم عبداللہ ابن سلام کے حوالے کر دی۔ اب حوالے کرنے کے بعد وہ تاجر چلا گیا، عرصہ دراز کے بعد جب اس کو اپنے مال کی ضرورت پیش آئی تو عبداللہ ابن سلام کے پاس آیا اور کہا کہ وہ میرا مال مجھے دے دیں۔ عبداللہ ابن سلام وہ یہودی مذہب کے اس موقع پر پیروکار تھے، اگر چاہتے تو وہ کہتے کہ بھئی کیا ثبوت ہے تم نے مجھے دیا تھا، کوئی تحریری ضمانت بھی نہیں تھی، کوئی گواہ وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت والا نے چونکہ نیک طبیعت کے مالک تھے، نیک خصلت کے مالک تھے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ بلا چون چرانگے اس تاجر کی وہ جو 100 دینار والی تھیلی تھی حضرت والا کے حوالے کر دی۔ جب حضرت والا کے حوالے کی تو یہ عمل ان کا یعنی امانت والا، دیانت والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، آگے چل کر ان کا یہی عمل ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے
بہت سارے صحابہ کرام آتے تھے، سرکار ہم جب جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے ہم یہ والا کام کرتے تھے، یہ والا کام کرتے تھے۔ اب اسلام جب انسان قبول کر لیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام کے تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا سرکار وہ جو ہم نیکی کے کام کرتے تھے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا تھا یہ جو تمہارا اسلام لانا ہے نا، یہ ماضی کے اندر تمہارے نیک کام جو تم کرتے تھے یہی اسلام لانا اس عمل کا سبب بنا ہے، وہاں پر تم نے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ عبداللہ ابن سلام نہ صرف یہ کہ خود عالم دین تھے بلکہ ان کا پورا جو گھرانہ تھا وہ تورات کا ماہر تھا، وہ تورات کا ماہر تھا، نیک خصلت اور نیک طبیعت کے مالک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علامات ہیں وہ ان کے دماغ میں تھیں، البتہ ان کو انتظار تھا کہ وہ نبی آخر الزماں جن کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ فی الوقت مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جب وہ مدینہ آئیں گے تو میں لازماً جاؤں گا۔ اللہ کی شان پیغمبر کی آمد مبارک ہوتی ہے مدینہ منورہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کسی درخت کے اوپر اپنے کسی کام سے چڑھے ہوئے تھے، اور درخت کے سائے میں ان کی پھپھی کسی اور خاتون کو بتلا رہی تھیں کہ وہ محمد نامی مکہ مکرمہ کے اندر جو نبوت کا دعوے دار تھا وہ مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ چنانچہ یثرب کے اندر وہ آ گیا۔ عبداللہ ابن سلام کے کانوں میں جیسے ہی یہ پیغام پہنچا کہ جس کی تلاش تھی یا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، تو فوراً درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے جو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر، یہ پیغمبر کے پاس جیسے ہی گئے تو وہاں پر پیغمبر کی مجلس ابو ایوب انصاری کے گھر پر لگی ہوئی تھی۔ تو پہلا کلام جو پیغمبر کی زبان سے عبداللہ ابن سلام نے سنا وہ کیا تھا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ، وصلوا باللیل، راتوں کے اندر نمازوں کو پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اور کلام جب کرو تو گفتگو کے اندر نرمی اختیار کرو۔ اب جب یہ ساری باتیں سننی عبداللہ ابن سلام نے تو فوراً اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے دل کے اندر کہا کہ یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی مجلس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا، اور وہ جو ان کی خصلت تھی نیکی والی، امانت والی، دیانت والی، وہ سبب بن گئی فوراً اسلام کے قبول کرنے کا۔ دوسری جانب یہودیوں کو پتہ چل گیا، کہیں یعنی کہ کانوں میں ان کی خبر پڑ گئی، عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہودی آئیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ایوب انصاری کے مکان میں جس کمرے میں بیٹھک لگاتے تھے مجلس، وہ کمرہ چھوٹا تھا، اس کمرے کے اندر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا تاکہ جو مستورات آئیں، عورتیں آئیں تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھیں، بیان سنیں، یا کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا سرکار یہودی آئیں گے آپ کے پاس اور لازماً آئیں گے تحقیق کرنے کے لیے، میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ نے ان کو یہ نہیں بتلانا۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا۔ آپ ان سے میرے متعلق پوچھئے گا کہ میرا ان کے یہاں کیا مقام ہے، یا میرے والد کا یا میرے گھرانے کا کیا مقام ہے، اور خود پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ یہودی آ گئے پیغمبر کی مجلس میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے پوچھا، ہاں بھائی عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فوراً کہنے لگے وہ ہمارے لوگوں میں سے بہترین آدمی ہے، ان کا باپ بھی بڑا بہترین ہے، ہم میں سب سے افضل اس کا باپ بھی سب سے افضل، ہمارا سردار ہے اور اس کا باپ بھی ہمارا سردار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیں
تو فوراً یہودیوں نے کہا اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ عبداللہ ابن سلام کو اسلام سے بچا کے رکھے۔ یہ بات کہنی تھی کہ پردہ اٹھا اور عبداللہ ابن سلام فوراً باہر نکلے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو مجلس میں جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے یکدم انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے کہ یہ بھی شرارتی ہے اور اس کا باپ بھی بڑا شرارتی تھا، یہ بھی شرارتی ہے اور اس کا باپ بھی بڑا شرارتی تھا۔ اہل کتاب میں سارے برے نہیں، ان میں جو نیک خصلت تھے جیسا کہ عبداللہ ابن سلام، ان کا یہی عمل آگے چل کر ان کے ایمان لانے کا سبب بنا کہ 100 دینار کی رقم بغیر کسی تحریر کے، بغیر کسی گواہ کے واپس کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا پرانا علاقہ ٹوٹا نا، جب خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جب یہ علاقہ ٹوٹنے والا ہے تو لوگوں نے بجلی کے بل بھروانا چھوڑ دیے، لوگوں نے فون کے بل بھروانا چھوڑ دیے، لوگوں نے گیس کے بل بھروانا چھوڑ دیے۔ بھائی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کس نے بھرنا؟ ان اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس علاقے کے اندر جائیں گے شناختی کارڈ تو ہمارا وہی ہوگا نا، شناختی کارڈ تو ہمارا وہی ہوگا، ہماری فائل بنے گی، ہمارا نئے میٹر لگے گا۔ تو جب نام ایک مرتبہ چڑھ جاتا ہے وہ پھر نام اترتا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر آنے کے بعد روتے ہیں یار ہم نے تو 100 یونٹ استعمال کیے تھے، 1 لاکھ روپے بل کہاں سے آ گیا؟ تو چندہ پچھلے علاقے میں آپ جو استعمال کر کے آئے ہیں وہ دور نہیں ہوتا، وہ دور نہیں ہوتا۔ تو یہ جو امانت داری ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر امانت داری ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ وہاں پر علاقوں جب خالی کرتے تو یہ حکومت کی جو رقم ہے وہ ادا کرتے، آج یہ پریشانی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ اب بھی ہمارے تیسر کے اندر چند لوگوں کی وجہ سے پورے علاقے کا جینا حرام ہے کہ وہ بجلی یہ استعمال کر رہے ہیں، بے دھڑک کر رہے ہیں، 80 گز کا گھر ہے اور 3 کمرے ہیں، 3 ایئر کنڈیشن ہیں۔ ایئر کنڈیشن کہاں سے لگا؟ وہ بل پے کرتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ کے الیکٹرک کے بندوں سے مل کر وہ کنڈا لگاتے ہیں۔ واللہ العظیم لوگوں کے کنڈے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی امانت میں خیانت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولیے۔ میری جیب کا پیسہ میری اجازت کے بغیر کسی اور کے لیے سوائے میرا باپ کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا، اور میں جو دوسروں کی طرف سے بمرے مجبوری بل بھرواتا ہوں یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے اندر امانت داری ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ قرب قیامت کی علامات میں سے پیغمبر نے ایک علامت یہ بھی بتلائی کہ امانت اٹھ جائے گی۔ امانت کیا ہو جائے گی؟ اٹھ جائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ حالت ہوگا، ایک نشان رہ جائے گا امانت کا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کے اندر ایک بندہ ہے جو امانت دار ہے، جو کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ امانت کے اندر خیانت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر نے منافق قرار دیا۔ پیغمبر نے کیا قرار دیا؟ منافق۔ عبداللہ ابن سلام اہل کتاب میں سے یہودی مذہب کے پیروکار، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت یہودی بھی تھے نا، اور اللہ کے نبی 13 سال تک مکہ مکرمہ میں انفرادی نماز تو پڑھتے رہے۔ بولو یہ نہیں پڑھی؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مدینہ منورہ میں سرکار آئے تو بھی سرکار نے نماز ابتدا میں پڑھی کہ نہیں؟ قباء کی بستی کے اندر بھی سرکار نے نماز پڑھی۔ ہاں، صحابہ کرام بھی وہاں پر جو تھے انہوں نے بھی نمازیں پڑھی۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو مجھے ان راستے پر چلا جو یہودیوں کا راستہ نہ ہو۔ تو یہودیوں سے اللہ کو کتنی نفرت ہے کہ نماز کے اندر ان کے لیے پناہ مانگی گئی۔ لیکن اس یہودی جماعت کے اندر بھی اگر کوئی بندہ امانت دار ہے، اللہ نے اس کی تعریف قرآن کے اندر کی، اور اس امانت کی صفت کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ آ رہی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ دوسری طرف یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا، ان کا پیر تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا فخاذ ابن عزورہ۔ کیا نام تھا؟ فخاذ ابن عزورہ۔ یہ بہت بڑا پیر تھا ان کا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ یہ چور قسم کا آدمی تھا۔ اس کے پاس بھی ایک بندہ آیا، اس کے پاس بھی ایک بندہ آیا۔ جس وقت وہ بندہ آیا اس کی مجلس لگی ہوئی تھی، شاگرد اور اس کے مریدین وغیرہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے بندے نے کہا مسافر ہوں، یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں،
1 دینار ہے میرے پاس، میرا کل سرمایہ، یہ تم امانت رکھ لو، جب مجھے جانا ہوگا تو میں تم سے واپس لے لوں گا۔ اللہ کی شان، وہ جب دینار دے رہا تھا اور یہ دینار جب لے رہا تھا، مجلس کے اندر اس فخاذ ابن حضورہ نامی جو پیر صاحب تھے یا جو شیخ صاحب تھے، سارے شاگرد بھی دیکھ رہے تھے، سارے گواہ بھی تھے۔ اس نے لے کر رکھ لیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ بندہ آیا، جی 1 دینار، اس نے اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ جس وقت مطالبے والا آیا نا، جس وقت مطالبے والا آیا اس وقت بھی مجلس لگی ہوئی تھی۔ 1 روپیہ دے دیں میرا، جی میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا، یہ گھورنا شروع ہو گیا۔ کون سا روپیہ بھائی، کہاں سے آ گیا روپیہ؟ جاؤ خواہ مخواہ مشہور آدمی کو دیکھتے ہو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہو۔ چنانچہ اس بندے کو دھکے دے کر مجلس سے نکال دیا۔ وہ مجلس سے مایوس ہو کر گیا۔ سامنے مریدین بیٹھے تھے، ان کے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ کو مانیں، ہم خود گواہ ہیں، اس بندے نے 1 دینار آپ کو دیا تھا۔ تو فوراً جواب کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا یہ ہیں کون؟ وہ جو آنے والا بندہ تھا وہ مکہ مکرمہ کے خاندان قریش کا تھا، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو یہودی ان پڑھ اور جاہل کہتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ اور جاہل۔ تو کہنے لگا یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، یہ ہمارے گدھے ہیں، یہ ہمارے گدھے ہیں، یہ ہمارے ٹٹو ہیں، ہم جیسے چاہیں ان پر سواری کریں، ہمارے لیے ان کا مال کھانا جائز ہے، ہمارے لیے ان کا مال کھانا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں تعلیم کی فیسیں دینی پڑتی ہیں، ان لوگوں کو خدا نے گدھا بنایا اس لیے ہے، ان کا مال ہمارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ اسی مجمع کے اندر سے اسی شیخ صاحب کا ایک مرید تھا، وہ گیا باہر جا کر اس کو پکڑا کہ بھائی بات سن، میں گواہ ہوں، تو نے پیسے دیے تھے، لیکن ہمارے شیخ کی عادت کا ہمیں پتہ ہے، وہ جو لینا جانتا ہے دینا نہیں جانتا۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیرا روپیہ دینار نکل آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ تو مجلس میں جا کر بول، شیخ صاحب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے میرا 1 دینار نہ دیا نا، میں گلی محلوں کے اندر جا کر شور مچاؤں گا کہ میرے پیسے نہیں دیتا، تم بدنام ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہ بات جب جا کر کہی تو شیخ نے سوچا آیا بھی وہاں سے ہے، یہ جا کر میری مٹی پلید کرے گا، 1 دینار نکال کر دے دیا۔ اللہ نے اس کی مذمت بیان کی کہ 1 دینار کی کیا حقیقت ہے، لیکن 1 دینار بھی اگر موقع مل جائے تو ہتھیا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیاری والے 80 گز کے گھر کے سامنے 3 فٹ جگہ دی، کیاریاں بناؤ، انہوں نے لیٹرینیں باہر نکال دی ہیں یا باورچی خانے باہر نکال دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری حالت ہے۔ تو وہاں پر یہودیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ ان کو اگر پاؤں رکھنے کی جگہ دو نا، یہ پورے اندر گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا مکان، کیا کر لو گے بڑے مکان؟ بولو بڑے مکان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو اچھے لوگ ہیں، ہم مر بھی جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اور بعد میں کل کلاں کو جا کر جو علاقے کی بدصورتی کے اندر ہم نے اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہے، ہماری قبر پر مسلسل لعنت برسانے کا سبب بنتا رہے گا۔ میرے بچے کو اللہ نے موٹر سائیکل دلوائی، گھر پر باتیں ہو رہی تھیں، ایک ابا کی موٹر سائیکل ہے، دوسرے بچے کی، تو دونوں موٹر سائیکل اندر کھڑی ہوتی ہیں نا، دونوں کھڑی ہوتی ہیں تو گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو میرے کانوں میں بھی یہ بات پڑی، ابا کو کسی باہر والے نے مشورہ دیا، یہ باہر کیاری کے اندر گرل لگوا کر باہر موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کی جگہ، میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے نہ رسوا کروانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنہوں نے کیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے کس کس نے کیا ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ جیسے وہاں یہودی 1 دینار کے پیچھے رالیں ٹپکاتے تھے، ہمیں 3 فٹ جگہ ملی ہے، ہم بھی کہتے ہیں بس جی ہماری یہی جگہ ہو سکے تو قبر بھی بنا دیجیے گا، ویسے 3 فٹ میں قبر بن جاتی ہے، وصیت یہ کر کے مرو، یہ وصیت کر کے مرو کہ یار یہ جو 3 فٹ کیاری کی جگہ ہے نا، اس میں میری قبر بنائی جائے، پھر مزہ آئے گا نا یار۔ قبر بنانا جائز ہے بالکل، کیونکہ یہ گھر کے باہر ہے، گھر کے اندر نہیں ہے۔ قبر کہاں بنائیں گے اتنے دور جی، رہتا لیاری میں، قبر کہاں پر ہے؟ وہ سخی حسن پر، ٹھیک ہے؟ کہاں پر ہے؟ سخی حسن پر، ٹھیک ہے؟ اور قبرستان یہاں پر ہے، میت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ نہ جانے کہاں سے، جتنا دور ہاں مرے دور ہو، نہ آنا پڑے نہ جانا پڑے۔ حسین بھائی آپ کی توجہ کل بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عمران بھی غلط بات تو نہیں کہی؟ نہیں بولیں آپ، بڑے ہمارے ہاں، جگہ بھی نہیں، باہر کیاریوں میں قبریں بناؤ، بات تو ختم ہو جائے گی کم سے کم۔ جی سر، کیا خیال ہے؟ اچھا
تو باہر جو اوپر جو یہ وہ کر رہے ہیں آگے جو باورچی خانے لیٹرینیں نکالی ہو کیا ہے؟ ماشاء اللہ، وہ بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، ہاں ملا نے پکڑ لیا اس کو، ہاں اگلے دن مولانا خود بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، منہ بھی ادھر ہی تھا، تو کہا حضرت والا کفر ہو گیا، کہا نہیں میں نے رخ موڑا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ رخ موڑا۔ ملا نصیر الدین صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایک دن کھڑکی میں سے جھانک رہے تھے نیچے اور ایک بچہ تیزی میں بارش میں بھاگ رہا ہے، مولانا نے کہا بیٹا بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں بھاگنا نہیں ہے۔ بچے نے مان لی مولانا بول رہے ہیں، آہستہ آہستہ بھیگتا بھیگتا چلا گیا۔ اگلے دن دیکھا کہ مولانا خود بھاگ رہے ہیں بارش کے اندر، کہ مولانا کل آپ منع کر دے، فرمایا پگلے میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے لیے وہ نکال دیتے ہیں کہ تھوڑا گھر بڑا لگے گا۔ وہ گھر جن کے آگے نکلے ہوئے ہیں انہوں نے علاقے کی مانگ کو گرا دیا، گلی کو بدصورت بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، باقی نہیں بھرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہاں ندی کے کنارے رہتے تھے، یہاں اللہ نے شاہی محل ہمیں دے دیے۔ ہم کہتے ہیں شاہی محل ایسا ہو کہ ماشاءاللہ، برا مت بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے 36 کے اندر آپ چلے جائیں نا، اوپر فٹ پاتھ دیا تھا، اس فٹ پاتھ پر پکی دکانیں بنا دی ہیں، فٹ پاتھ پر پکی دکانوں کا کرایہ لوگ کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نظام اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ حرام پر الحمدللہ۔ تو شراب کی بوتل پر اگر بسم اللہ پڑھے گئے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا۔ بیوی کو انسان دیکھے اور خالی دماغ کے اندر تصور کرے میری بیگم کا چہرہ فلاں اجنبی خاتون کی طرح ہے، اس کے نامہ اعمال میں زنا کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے، تو یہودیوں کی بھی جو اچھی عادت تھی اللہ نے لیا، اللہ نے کیا کیا؟ لیا، اور جو بری عادت تھی اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، صحابی رسول تھے، نام تھا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک کنویں پر پھڈا ہو گیا، کنواں در حقیقت اشعث ابن قیس نامی صحابی رسول کا تھا، لیکن یہودی نے کہا میرا ہے۔ یہودیوں کو عادت ہوتی ہے پنگے لینے کی، ٹھیک ہے، یہودیوں کو عادت ہوتی ہے۔ اب ہمارے علاقے والے کسی زمانے کے اندر اپنے مسائل کے حل کے لیے نادرن بند کرتے تھے، حکام بالا متوجہ ہو جاتے تھے اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسے نوزائیدہ لوگ بیچ میں آئے کہ جنہوں نے کہا ہم کروا دیں گے، آج وہ قبروں کے اندر ہیں، ہمارے مسائل چونکہ تو ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ پنگے باز ہوتے ہیں، شو آف کے لیے سامنے آتے ہیں، لیڈر بننے کے لیے سامنے آتے ہیں، کام ہوتا ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تباہی پلس بربادی، تباہی پلس۔ سلیم پنساری اشارے سمجھ جایا کریں آپ کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہودیوں کی بھی عادت تھی، ہر معاملے کے اندر وہ پنگا لیتے تھے، انہوں نے کہا میرا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار سے فیصلہ کروا دو۔ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور جو انکار کرے گا تو اس کو قسم کھانا پڑے گی۔ اب اس معاملے کے اندر صحابی رسول اشعث بن قیس دعویٰ کر رہے تھے یہ میرا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا، اور وہ جو یہودی تھا وہ انکار کر رہا تھا کہ ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصولی طور پر گواہ صحابی رسول کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی اشعث بتلائیے آپ کے پاس گواہ ہے؟ اشعث بن قیس کہنے لگے سرکار یہ جدی پشتی ہمارا کنواں چلا آ رہا ہے، جس وقت میرے باپ دادا نے یہ کنواں کھودا تھا میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ پھر تو شریعت کا حکم ہے، اس کو کہیں گے تم قسم کھا لو۔ اشعث بن قیس کہنے لگے سرکار یہ یہودی ہے، اس کا کیا بھروسہ، قسم کھا کر پورا مدینہ ہتھیا لے گئی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس یہودی ذہنیت کے حامل لوگوں کی تردید کی کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نام کو، اللہ کے نام مطلب جھوٹی قسم کھا کر تھوڑی سی سامان کے بدلے اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں، جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ آخرت کے اندر اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ سے بات کرنی ہے بولو تو دین کو نہ بیچا کریں، اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو دین کو نہ بیچا کریں۔ مطلب یہ نہ ہو کہ جی اگر میں نے یہ مسئلہ بتلا دیا اگلا کہیں ناراض نہ ہو جائے تو یہ دین کو بیچنا ہو گیا، یا
دین کی صحیح تشریح بیان نہ کریں اگلا ناراض نہ ہو جائے، نہیں ٹھیک ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن گھومتے رہیں گے، اللہ میاں نظر نہیں آئیں گے، اللہ میاں نظر ہے۔ اور اگر قیامت والے دن بھی اللہ میاں نظر نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہمارا؟ اللہ ہم سب کو اپنی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صبح نکلتے ہیں مارکیٹوں کے اندر، شام کو ہم آتے ہیں، تو صبح صبح ہم نکلیں گے جمعے والے دن بازار کے اندر، وہاں پر اللہ میاں سے ہو جائے گی ملاقات۔ اللہ میاں کی ملاقات کی بدولت ہمارے چہروں پر ایسا نور آئے گا انشاءاللہ کہ واپس جائیں گے ہماری بیویاں بھی ہمیں پہچان نہیں پائیں گی۔ اور وہ کیا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا تو رنگ ہی نکھر گیا، تو اس موقع پر وہ جنتی کہیں گے ہم گئے تھے، اللہ میاں سے ملاقات ہوئی، یہ اس ملاقات کا عکس ہے جو ہمارے چہروں پر پڑ گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، بولو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ سے اللہ کی زیارت مانگنی چاہیے۔ ہاں صحابہ نے پوچھا سرکار دیکھ لیں گے؟ فرمایا کیوں، کیا پریشانی ہے؟ سرکار پریشانی، اللہ کی ذات تو نور ہے، کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ میاں کو بھی دیکھو گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سلیم پنصاری انشاءاللہ پہلی نظر 40 سال والی ہوگی، پہلی نظر کتنی ہوگی؟ 40 سال والی ہوگی۔ تیسری خرابی اہل کتاب کی بتلائی گئی کہ اہل کتاب بھی پیغمبر کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ میں نے آپ کو بتلایا۔ پیغمبر کی مجلس کے اندر پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے، ذہین بھی ہوتے تھے، غبی بھی ہوتے تھے، ہوشیار بھی ہوتے تھے، اور سست قسم کے بھی ہوتے تھے۔ اب یہ جو یہودی تھے وہاں جا کر کیا کرتے؟ زبان ذرا گھماتے، زبان کو ذرا گھماتے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کیا کہنا شروع کر دیا؟ یا محمد راعنا، یا محمد راعنا۔ صحابہ بیٹھے ہوں، عربی تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ راعنا کا ایک مطلب آتا ہے ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی الفاظ نکالتے لیکن تھوڑا سا اس کو گاڑا کر دیتے۔ وہ کیسے کہتے؟ راعینا، تھوڑا دبا دیتے۔ راعینا کا مطلب متکبر، رعونت، یا راعینا کا مطلب راعی، چرواہا، یہ ہمارے چرواہے ہماری طرح متوجہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی یہ لفظ سنا، ان کو بڑا مزہ آیا۔ انظرنا کا مطلب آپ ہمیں دیکھیے، تو جب یہ لفظ آیا صحابہ کو پسند آیا، صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا ان کی خناسیت کیا ہے، جب صحابہ کہتے یا محمد راعنا تو یہ سارے زیر لب مسکراتے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو چونا لگا دیا، بیوقوف بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر اللہ نے پہلے سپارے کے اندر آیت موجود، اللہ نے منع کیا، تم نے پیغمبر کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہو نا تو راعنا مت کہا کرو، وجہ تم جن کی کاپی کر رہے ہو وہ خناس ذہنیت کے مالک ہیں۔ لا تقولوا راعنا، اگر پیغمبر کو متوجہ کرنا ہو تو کیا کہو؟ انظرنا، پیغمبر ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ زبانوں کو گھما لیتے تھے، زبانوں کو گھما لیتے تھے۔ جب زبان کو گھماتے ہیں تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے اردو میں با کاف را یا، کیا بن گیا؟ با کاف را یا کیا بن گیا؟ با کے اوپر زبر لگائیں تو بکری، زیر لگائیں تو بکری۔ زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ با کاف را یا، با کے اوپر لگائیں زبر تو بکری، اور زیر لگائیں تو بکری۔ فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ ٹھیک ہے۔ لفظ تھوک ہے، تا ہا واو کاف، تا کے اوپر پیش لگائیں تو تھوک، زبر لگائیں تو تھوک۔ ہول سیل والا معاملہ آ گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اسی طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کے اوپر ایک زبر ہوتا ہے، ایک زیر ہوتا ہے، اور ایک پیش ہوتا ہے۔ اگر ہم زبر پڑھیں گے تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، پیش پڑھ لیا تو کافر ہو جائیں گے، اور اگر زیر پڑھ لیا تو اللہ کی ذات کو عورت بنانا لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کا ہیر پھیر، یہ الفاظ کا اوپر نیچے ہونا، یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ان کی بھی عادت تھی، یہ ان کی بھی عادت تھی۔ اور پھر ساتھ میں لوگوں کو کیا کہتے؟ جو کچھ ہماری زبان کے نوک پر ہے نا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ میاں کی طرف سے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔